الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق النبي الشريف رضي الله تعالى سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورۃ ترتیب کی آیت نمبر 19 آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ پاک کے نزدیک پسندیدہ مذہب اسلام کی ہے. وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. اور جنہیں کتاب دیا گیا، جن لوگوں کو کتاب دیا گیا، مراد یہاں پر اہل توریت اور اہل انجیل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت، اور ان کی قوم، ان کی امت کو انجیل اور توریت دیا گیا. ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں اللہ نے کتاب دیا اور کتاب میں ہر طرح کی وضاحت کی، پھر بھی یہ اختلاف کیوں کر رہے ہیں. توریت میں بھی تذکرے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انجیل میں بھی ہے. اور یہ لوگ اپنے آپ کو عیسائی اسی لیے تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ کو مانتے ہیں. یہودی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں. بس دعویٰ جب نبی کو ماننے کا ہے تو نبی پر جو کتاب اتری ہے، جو کتاب انہیں دی گئی ہے، اس کتاب میں جب تذکرہ نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو پھر کیوں اختلاف کر رہے ہیں؟ اسی اختلاف کی وجہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ سنو، جنہیں کتاب دی گئی اور علم یقینی حاصل ہونے کے باوجود یہ اختلاف جو کر رہے ہیں، اس کی وجہ بغیم بینہم، یہ آپس میں بغاوت پیدا کرنا. تو بغاوت اور جہالت اور شرارت ہے ان کی، حقیقت سے تعلق نہیں ہے جو اختلاف کر رہے ہیں. محمد عربی کو آپ کیوں نہیں مانو گے جب تم توریت کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہو، انجیل کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہو، اور انجیل اور توریت دونوں میں محمد عربی کے ماننے کی بات کہی گئی. کتاب موسیٰ کو دیا گیا، کتاب عیسیٰ کو دیا گیا، لیکن موسیٰ اور عیسیٰ کی کتاب میں محمد عربی کا تذکرہ، اور موسیٰ کو بھی یہ کہا گیا موسیٰ ایک نبی کو بھیجنے والا ہوں، اگر تمہیں مل جائے تو ایمان لانا، اور اپنی ایمان لانے والی امت سے بھی کہنا ایمان لانے کے لیے. جب اتنی وضاحت ہو گئی اور کتاب ان کا بیس ہے تو کتاب ہی کے اندر محمد عربی کو ماننے کی بات ہے. کیوں نہیں مان رہے؟ تو بغیم بینہم، یہ بغاوت ہے. حقیقت سے روگردانی کرنا بغاوت کہلاتا، حقیقت سے چہرہ پھیرنا بغاوت کہلاتا. تو حقیقت واضح تھی پھر بھی ان لوگوں نے چہرہ پھیرا، اس کا مطلب بغاوت ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جب لفظ بغاوت، شرارت، فساد یہ سب جملے آتے ہیں تو ہندوستانی لوگ تو بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں الحمدللہ اس بات کو کہ ہمارا مذہب، ہمارا اسلام اتنا صاف ستھرا ہے. ارے جس کے دامن میں حسین کا لہو چھپا ہوا، حسین کا لہو ہو، قربانیاں ہو صحابہ کرام کی، اتنا پکا مذہب ہو، اتنا سیدھا اور سادہ مذہب ہو، اتنا واضح مذہب ہے، اور ایسے مذہب پر آج غیر مذہب والے انگلی اٹھائیں گے تو یہ ہنسنے ہی کی بات ہے. لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بغاوت ہے، یہ شرارت ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی. کیوں؟ بڑے سے بڑے اس کے اندر رہنے والے یزیدی نے جب اس مذہب کو زیر نہیں کر سکا تو اس کے اندر نہ رہنے والے اس کو زیر کیسے کر سکتے؟ یزید کلمہ پڑھتا تھا نا، مذہب اسلام کا پیروکار تھا. یزید کلمہ گو تھا، کلمہ پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، اور اسلام کو زیر کرنے، بے اختنی کرنے کے لیے
حسین سے چلا تھا مقابلہ کرنے کے لیے، نہ کر سکا. آج ان کی داستان تک بھی داستان میں نہیں ہے اور حسین ہر سینے میں موجود ہے. الحمدللہ. مذہب اسلام کے ماننے والوں، تمہیں مبارک ہو، اللہ پاک نے تمہیں صرف ڈائریکٹ مذہب اسلام نہیں دیا، بڑی قربانیوں کے بعد اسلام دیا، تاکہ تم جب مذہب اسلام پر عمل کرو تو ان کے اندر امیر حمزہ کا لہو بھی نظر آئے، صحابہ کی قربانیاں بھی نظر آئے، بزرگوں کا ایثار بھی نظر آئے، سب کچھ نظر آئے. پھر کہو کہ اب تو ہمیں آنکھ موچ کر ماننا ہے. کیوں؟ ہمیں اتنی طاقت کہاں کہ ہم اسے سمجھیں، ہمیں کیپیسٹی کہاں کے سمجھیں. طاقت والے تو قربان ہو رہے ہیں، ہم بے طاقت ہو کر سمجھنے کی کیا کوشش کریں. طاقت والے صحابہ طاقت والے تھے، پھر بھی قربانی دے رہے ہیں مذہب کو بچانے کے لیے. اس لیے آپ کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مذہب اسلام پر عمل کیجئے، آپ کے مذہب کی حفاظت اللہ کرے گا انشاءاللہ. لیکن عمل کرو گے تب. قرآن صرف اس لیے مت خریدو کہ بیٹی کو جہیز میں دینا ہے، قرآن اس لیے مت خریدو کہ طاق پر رکھنا ہے، قرآن اس لیے مت خریدو کہ قرآن خوانی کرنی ہے، اصال ثواب کرنا ہے. تو قرآن تو اس لیے نہیں اترا ہے. قرآن اترا ہے توحید اور رسالت کی پہچان کے لیے. قرآن اترا ہے ایمان کی کسوٹی کو سمجھنے کے لیے. قرآن پختگی ایمان اور استقامت دینی کے لیے اترا ہے. تدبر کرنا ہوگا آپ کو، قرآن سمجھنا ہوگا، قرآن پڑھنا ہوگا. یہ آپ کا سنویدھان ہے، یہ آپ کا قرآن ہے، یہ آپ کا اسلام ہے. آپ کو پڑھنا ہوگا. رکھ دیں گے تو یہی آپ پارلیمنٹ میں پھر بحث چلے گی قرآن کے بارے میں. آپ جانتے ہی نہیں ہیں کچھ. خیر، تو آج آپ کو یہ معلوم ہوا کہ اہل کتاب چاہے یہودی ہو یا عیسائی، یہ دونوں صرف اسلام اور مسلمان سے بغاوت کی خاطر محمد عربی سے جلتے ہیں. اسلام اسے پسند نہیں ہے، بانی اسلام محمد عربی سے پسند نہیں ہے. تو جب اصل پسند نہیں تو نسل کہاں سے پسند ہوگی؟ ہم مسلمان کہاں سے پسند ہوں گے؟ اصل اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ پسند نہیں. قرآن کہتا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اے حبیب مکرم، ہم ڈکلیئر کر دیتے ہیں آپ کے سامنے، یہ اتنے سرکش ہیں یہودی اور عیسائی کہ وہ آپ جیسی ذات سے بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کو فالو نہ کر لیں. تو جب نبی سے یہ راضی نہیں ہے تو امتی سے کہاں راضی ہوگے؟ تو اے مسلمان، بھروسہ کر اپنے نبی پر، اور نبی سے جو راضی نہیں ہے آپ بھی کہتے کہ ہم بھی ان سے راضی نہیں ہیں. بس نبی کو یہ نہیں مانتے ہیں. نبی کو مانتے تو یہ انگلی نہیں اٹھاتے کبھی بھی حضرت عائشہ کی شادی پر، انگلی نہیں اٹھاتے کبھی بھی 4 شادیوں کے مسئلے پر. میرے آقا نے 11 شادیاں کی ہیں، لیکن جو عزت کو ایک شوہر عزت نہیں دے سکتا اپنی بیوی کو، آپ نے 11 بیوی کو وہ عزت دیا کہ خود بیویوں نے آپ کی عزت کا اعلان کر دیا. آج ذرا اپنی بیوی سے انٹروڈکشن کرواؤ باہر میں کہ آپ کیسے ہو، تو دیکھو سال بھر کی کتنی پوری بایو ڈاٹا کھول کر رکھ دیتی. صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن مصطفیٰ کی کوئی بیوی ایسی نہیں ہے کہ کبھی بھی انگلی اٹھایا، کبھی بھی انگلی اٹھایا ہو. سب سے اچھی چہیتی بیوی، سب بیوی اچھی ہیں لیکن سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا، ظاہر وہ جوان تھی تو ان کے احساسات، جذبات، خیالات، تقدسات، فکریں، تدبیریں سب کچھ جوان ہوگی نا. صحابہ سے میں پوچھتا ہوں کہ دوسرے سے کیوں نہیں پوچھے جا رہے، عائشہ ہی سے کیوں پوچھے؟ جواب ملا کہ عائشہ سے اگر پوچھیں گے تو سب سمجھ جائیں گے کہ جب ایک جوان بیوی، ایک عصمت اور عزت دار اور ہر طرح سے ینگ بیوی کو جب رسول اللہ نے اس طرح رکھا ہے تو اوروں کو کتنے اچھے سے رکھا ہوگا. تو یہ اس سے جب پوچھا یا عائشہ بتاؤ صبح شامی زندگی مصطفیٰ بتاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کیسے پیش آتے ہیں بتاؤ، تو آقا کی بیوی کہتی ہیں قرآن پڑھو نبی نظر آئی. صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ اوراق قرآن محمد عربی ہے، عمل بالقرآن محمد عربی ہے. قرآن خلقہ القرآن، حضور کے سارے کردار اور اخلاق قرآن پاک ہے. بتائیے تو ایسی کوئی تعریف دیکھی ہوگی آج کی بیوی نے؟ ارے ان کو کیا لے کر، ان کے جیسا تو دودھ ہے، سال بھر میں ایک کپڑا بھی ٹھیک سے نہیں دیتا ہے. ماں پوچھے تو یہ، سہیلیاں پوچھے تو وہ، الگ الگ پوچھے تو الگ الگ شکایت. صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں، لیکن مصطفیٰ نے جو عورت کو عزت دی ہے، کائنات میں کوئی بھی ہستی پیدا ہی نہیں ہوئی ہے عورت کو ایسی عزت دینے والی، ہوئی ہی نہیں ہے. باپ اگر ابوبکر صدیق ہے تو شکایت نہیں، مصطفیٰ کے قدم میں وہ اپنے آپ کو جھکانے کو افضل البشر ہونے کا تاج سمجھتے ہیں. اور ان کی بیٹی ہے اتنا بڑا مالدار،
तकलीफ नहीं होगी। पेट पे पत्थर बांधेगा दामाद तो, पेट पे पत्थर बांधेगा दामाद तो बेटी के हवाले से तकलीफ नहीं होगी, दूसरे ही दिन लेकर चले आओगे, जब पूरा होगा तो लेकर जाना करो, सही है। लेकिन नहीं, ऐसे आलम में भी अगर साथ देने के लिए अबू बकर सिद्दीक कहते हैं बेटी खुशी के वक्त तो सब साथ देते हैं, तकलीफ के वक्त साथ देना ये कमाल है, वाह। ठीक है, ये होता है मजहब इस्लाम में आज औरतों के हवाले से, इसलिए आप पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं ये यहूदी या यहूदियत नवाज। आपसे बाखबर रहिए, शुरू से ये दुश्मन है। कुरान पाक पारा नंबर 6 की लास्ट आयत करीमा आप देखेंगे, अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनू अल-यहूद। ये लोगों सबसे कट्टर दुश्मन अगर तुम ईमान वालों का पाओगे तो वो यहूदी और ईसाई। कुरान में डिक्लेयर कर दिया सबसे कट्टर अशद्दन्नास अदावतन, अदावत के एतबार से सबसे सख्त तरीन दुश्मन ईमान वालों का कौन है? यहूदी। कुरान कह रहा, पारा नंबर 6 की लास्ट आयत देखिए आप जाकर। अब जब अल्लाह कह रहा है तो आप अपना लॉजिक कहीं दौड़ा रहे, अपना सेंस कहीं दौड़ा रहे। अल्लाह ताला पैदा करा उनको, नहीं समझ में आ रहा। अल्लाह ताला जब डिक्लेयर कर दिया कि यहूदी आपके सख्त तरीन दुश्मन है, तो अब मोमिनों को दुश्मन से हमेशा सतर्क रहना चाहिए, हमेशा बाखबर रहना चाहिए। वो अच्छे से ऐलान तो करेंगे, आज ऐलान करेंगे सबका विकास सबका साथ, दूसरे दिन मुजफ्फरपुर में फसाद कर देंगे, तीसरे दिन किसी गाय की वजह से कटवा देंगे गर्दन, देख रहे हैं ना। तो ये है, मरने के बाद पूछते हैं चोट लगी क्या? अरे पहले ही समझना चाहिए चोट लगती या नहीं लगती। ये है, ये लोगों की साजिश है। आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माँ बाप की भी खिदमत करनी है, अल्लाह की इबादत करनी है, मुआशरे की सोसाइटी के इतने आपके ऊपर आमाल सालिहा के बोझ है कि आपको कहाँ से इधर उधर की फिक्रें होंगी। और उनको तो तखरीब कारी ही उनका कल्चर है, नाच गाना उनकी इबादत है, बुराई काम करना दिखाना ये सब उनकी तहजीब में दाखिल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब इस्लाम पवित्र मजहब है, ये रैकेट चलाता है लेकिन इज्जत की रैकेट चलाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत देने वाली इनके अंदर संविधान है, इस्मत की हिफाजत करता है। हिंदू औरत की भी कोई इज्जत लूटेगा तो इस्लाम का नौजवान इस्लाम उसे पुकार कर कहेगा इज्जत बचा, ये इस्लाम का हुक्म है। देखा, इस्लाम का हुक्म है। लेकिन यहाँ डिवाइड कैसे हो रहे हैं देख रहे हैं आप, आपस ही में। अरे हिंदू की कैटेगरी में आपस में अल्लाह करम है, हम सैयद हैं, यानी हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं, मोहम्मद हैं, शेख हैं, सिद्दीकी हैं, खान हैं, जो भी है, जितनी भी क्वालिटी है, इस क्वालिटी की वजह से हमारे ईमान पर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं। आपके बाजू में अगर सैयद है तब भी है, आपके बाजू में पठान है तब भी है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, आका भी सामने, गुलाम भी सामने, सब नमाज। लेकिन उनकी मंदिर में दलित चली जाए दूसरे दिन फसाद कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? यही इंसानियत से खराब बात है, इंसानियत से खराब बात है। मजहब इस्लाम ऐसा डिवाइड नहीं करता। मजहब इस्लाम में काला गोरा नहीं देखा जाता, एक देखा जाता। सबसे पहला रिश्ता इंसानियत का रिश्ता देखा जाता, और उसके बाद ईमान ले आए तो ईमान की बुनियाद पर तो और भी काला गोरा नहीं देखा जाता। एक ही सब में खड़े हो जाओ, एक इमाम के पीछे कहो गुलाम हो तब भी कहो ताबे इमाम के, आका हो तब भी कहो ताबे इमाम। ये मत बोलो कि मैं आका हूँ इमाम मेरे ताबे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे नजदीक प्रे होती है एक गॉड की, एक अल्लाह की होती है, और प्रार्थना जो करते हैं सब एक जैसी सोच के साथ करते हैं, उसमें आकाइयत और गुलामियत नहीं। हाँ, इसलिए कि हम खरीदे सो माबूद की इबादत नहीं करते। समझे आप? हाँ, तो अच्छे से इशारा से, हम खरीदे सो माबूद की इबादत नहीं करते, हम खरीदे हुए, हमें जिसने खरीद लिया है हम उसकी इबादत करते हैं। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम, बेशक अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जान जन्नत के बदले खरीद लिया है, उसकी इबादत करते हैं। हम दुकान से जाकर के हम 2 रुपए की मूर्ति ला करके नहीं हम खरीद इबादत करते। हम यहाँ पर बुरा भला नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम अपना सेंस तो दौड़ा सकते हैं, अकल तो दौड़ा सकते हैं। हम उसकी इबादत करते हैं कि हम बिहार रहे, यूपी रहे, जहाँ रहे, वास्ते अल्लाह के बोलते हैं, वास्ते अल्लाह के बोलते हैं। यूपी बिहार जहाँ भी, सऊदी जहाँ कहीं भी रहे, वास्ते अल्लाह के एक नबी का कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बदलते नहीं, अल्लाह का करम है। ये है मजहब इस्लाम, जहाँ एक तायत हमारे ईमान में, हमारे कलमे में है, वो सोसाइटी में कैसे नहीं आ सकती। इसी को लाना है, इत्तिहाद का पहलू इसी तसव्वुर में लाना है। अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है बगावत की बुनियाद पर ये यहूदी
مسلمانوں کے دشمن ہیں، حقیقت واضح ہونے کے باوجود محمد عربی کو یہ تسلیم نہیں کریں گے، یہ ان کی سرشت میں، ان کی نیچر میں داخل ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی آیتوں کا انکار کریں گے فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، وہ تیار رہے، اللہ حساب جلدی لینے والا ہے۔ تو عرض کر دیا اللہ حساب جلدی لینے والا ہے۔ اصل کیا ہے، اللہ جو ڈھیل دے رہا نا، تو یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کو پاور ہی نہیں ہے۔ ہم بھوکے مر کر کے اللہ کو پاور والا سمجھ رہے ہیں، سمجھ رہے نا، ہم بھوکے رہ کر اللہ کو پاور والا سمجھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کرتے، روتے بھی ہے تو اللہ کرتے، ہر طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہی پاور والا، ہر چیز پر وہی قدرت والا، صحیح ہے۔ لیکن ان لوگوں کو عذاب نہیں آ رہا، تکلیف نہیں ہو رہی ہے، تو یہ لوگ سوچنے کا کہ اللہ بس ہو گیا، معطل ہو گیا، اس کے پاس تکلیف نہیں، بوڑھا ہو گیا، معاذ اللہ رب العالمین، ایسا نہیں ہے۔ سورہ انفال کے آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ و فرما دیا ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اے لوگو تم جو بچے ہوئے ہو، یہ صدقہ ہے محمد عربی کا، کیوں تم عالم میں بستے ہو نا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور یہ سارے جہان کے لیے رحمت ہے، اور جہان میں تم بھی بستے ہو تو رسول رحمت کی برکت سے بچے ہوئے ہو۔ ہم جمال مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، تجھ پر عذاب نہیں ڈالا، یہ نبی کے جمال کی برکت ہے، حضور کی برکت ہے کہ تم بچے ہوئے ہو۔ میدان محشر میں دیکھ لو، سمجھ میں آئے گا، اس وقت کہو گے اللہ عذاب دینا ہے تو دیکھ چھوڑ، لیکن یہ ذلت نہیں ہونا۔ قرآن میں ہے پارہ نمبر 30 میں آپ دیکھیں سورہ نازعات سے پہلے کہ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اچھا تھا کہ ہم مٹی بنا دیے جاتے، ذلت دیکھ کر بولیں گے۔ یہاں تو بول رہے ہیں ہم پاور ہیں، ہم اسلام پور کو رامپور کریں گے، کار سب وہاں الہ آباد ہوگا انشاءاللہ، سب اللہ آباد ہوگا انشاءاللہ، جتنا کرنا ہے کر لے، 60 سال 70 سال کے بعد سمجھ میں آ جائے گا۔ ہاں خیر، فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ، اے حبیب مکرم، یہ یہودی یا عیسائی اگر آپ سے لڑنا چاہیں، آپ سے لڑنا چاہیں تو جب یہ لڑ ہی نہیں سکتے تو آپ کہے کو آگے آ رہے ہیں۔ اب چوٹی ہاتھی سے لڑائی، یہ بچہ ہمارے سے کہے میں کشتی کرنا چاہتا ہوں تو تم بھی کرنا چاہتا ہوں، ہاں میں بھی لڑنا چاہتا ہوں، نہیں، ان سے نہ لڑنا ہی تمہاری طاقت ہونے کی دلیل ہے۔ انہیں بچہ، تو بچہ ہے نہیں لڑنا چاہتا، ٹھیک ہے لڑ لے، وہ کتنا بھی تجھ کو ہاں تمہارا ہی ہاتھ درد کرنے لگے مارتے مارتے، صحیح ہے نا؟ تو رسول پاک کو اللہ پاک وہی فرما رہا، اپنے پوزیشن کو بتا رہا ہے، حبیب مکرم یہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں، آپ سے وہ لڑ نہیں سکیں گے، تو آپ کیا کہیں؟ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، ہم نے اپنے چہرے کو رب کے لیے جھکایا ہے، اور اے غلامو تم بھی اپنے چہرے کو رب کے لیے جھکا دو، یہ تیرے پلے کے ہیں ہی نہیں۔ دیکھا تو ان کے ظاہری اتھارٹی اور پاور کو دیکھ کر سپر پاور ملک کا صدر ہو یا کوئی بھی ہو، یہ ظاہری پاور ہے، نبی کا جو پاور ہے اللہ متعین کر رہا، اور غلامان نبی کا بھی پاور اللہ متعین کر رہا۔ فرماتا ہے اسلمت وجہی للہ، کہہ دیجئے کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا ہے، ومن اتبعن، اور جو میرے غلام ہیں انہوں نے بھی اللہ کے لیے جھکا دیا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے نبی اور نبی کے غلاموں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے یہودیت سے اور عیسائیت سے، ان کے ظاہری پاور اور طاقت کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تم بڑے پاورفل ہو، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان بطش ربک لشدید کے جلوہ میں آیا، قہاریت کے جلوہ میں آیا، سمجھ میں آ جائے گا۔ تھوڑی سی ایک چھوٹی سی مثال، 1 سال 2 سال پہلے نیپال کا کیا حال ہوا؟ نیپال ہے نا دماغ میں، ارے باپ میں جب دیکھتا تھا بلڈنگ اوپر سے ایک دم گر رہی ہے اور دھوئیں کی طرح ہو رہی ہے تو قرآن کی آیت نظر آتی تھی، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الارض سطحت واذا الجبال نصبت، زمین ایک دم یہ ہو جائے گی، بلڈنگیں ختم ہو جائیں گی، یہ سب تباہی ہو جائیں گی، اور یہ قرآن میں ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا، آوارگی اور عیاشی کے اڈے کو سجاؤ گے تو یہی ہوگا۔ جب جرائم جو ہے اجتماعیت کا روپ لے لیتے ہیں، جب گناہ میجارٹی کے طور پر ہونے لگتے ہیں تو اللہ عذاب ڈال دیتا ہے۔ ابھی اللہ کا کرم ہے، عطا رسول سے ہمارا انڈیا الحمدللہ اسلام کے سچے ماننے والوں کی میجارٹی ہے، اس لیے عذاب نہیں آتا۔ اگر نہیں ماننے والے ہوتے تو عذاب ڈال دیتا۔ اللہ تو ماننے والے ہیں الحمدللہ، مانتے رہیے، اور خواجہ صاحب قصت الطفیل میں ان کی مقدس قدم پاک کی برکتوں سے
آپ کے اسلام کی بلندی ہوگی. یہ چلتے پھرتے آئیں گے جائیں گے 5 سال کے بعد انشاءاللہ. چلیے بھائی آپ کو پنجتن پاک کا واسطہ ہے اسلام کو اپنے دل کا آئینہ نہیں, دل کا مطلب دل کا سب کچھ مانیے. آگے فرماتا ہے وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ, اور اے حبیب مکرم اہل کتاب سے اور ان پڑھوں سے کہہ دیجئے اسلمتم, اسلام لاتے ہو یا نہیں. یہاں پر وارننگ نہیں ہے, اسلام لاؤ گے تو کہا اگر لاؤں گا تو کیا ہوا, تو اللہ فرماتا کہہ دیجئے فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا, اسلام لاؤ گے تو ہدایت ملے گی. سبحان اللہ. اسلام لاؤ گے تو ہدایت ملے گی, اسلام لاؤ گے تو بہن کی عزت کرو گے, اسلام لاؤ گے ماں کو پوتر سمجھو گے, اسلام لاؤ گے تو جانور کو ماں نہیں ماں کو جانور سے زیادہ عظمت اور عزت دو گے. بیوی کی خاطر اپنی ماں کو در بدر بھٹکانے والا در بدر بھٹکتے ہوئے گائے بھینس کو ماں کا درجہ دے رہا. جو جس کا درجہ ہے وہ درجہ دے. ماں 9 مہینہ تجھے پیٹ میں رکھا ہے, پہلے مہینے کے پہلے سیکنڈ میں جو درد ہوا ہے قیامت تک بھی اگر اس کی خدمت کرے گا تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. لیکن گائے نے تجھے پیٹ میں نہیں رکھا ہے تو عزت جتنی کرنی ہے گائے کی اس سے کئی گنا زیادہ تو اپنی ماں کی عزت کر. پوجنا ہے تو کافر اگر ہے تو ماں کو پوجنا جا کر کے. مسلمان تو ہم نہیں پوچھتے, اللہ کے سوا کسی کو نہیں پوچھتے. آشیرواد خالی لوگے اور پیشاب پیوگے گائے. استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ کہیں نہیں کیسی ذہنیت ہے, دل دکھتا ہے یار. بولتے ہیں کہ مطلب یہ کہ بہت بڑی بڑی بات ہم ایجاد کر دیے ہیں, بہت بڑے بڑے سائنسدان ہمارے, بہت بڑے عقل والے ہیں ہمارے. یہ عقل ماری گئی ہے. بتائیے تو ماں جو پیٹ میں تجھے رکھا ہے یار, درد سہا ہے, اس کے پیشاب کے بجائے بتائیے جانور کے پیشاب ہوتی ہے کیسا ہے. پھر بھی افسوس ہوتا ہے. اللہ پاک بچائے رکھے. اللہ فرماتا ہے اے اہل کتاب سن نبی کا اعلان. نبی پاک کہہ دیجئے اہل کتاب سے اور ان پڑھوں سے کہ اسلم تم اسلام لاؤ گے تو ہدایت پر ہوگے. فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا, ہدایت پر ہو. وَإِنْ تَوَلَّوْا, اور اگر بھاگو گے تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, مصطفیٰ تجھے کچھ نہیں کریں گے, کچھ نہیں بولیں گے, زور زبردستی نہیں کریں گے. اس لیے کہ خوشبو نہیں بولتا کہ سونگو گے تو تجھے ملے گا ریلیکس. صحیح ہے, نہیں سونگو گے تو جاؤ بدبو سونگو جا کر کے. خوشبو ہے. مصطفیٰ خوشبو کائنات ہے, جا خوشبو لینا ہے تو لے جا. دریائے رحمت جوش میں ہو اور آپ جا کر کہیں ارے دریا کے سامنے کہ مجھے پیاس لگی ہے, تو دنیا کہے گی بیوقوف نے تو پیاس لگی ہے تو دریا ہے, پانی ہے, پی لے. پیاس کی شکایت مت کر. مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ آؤ مانو ہدایت پر رہو گے, نہیں مانو گے تو آپ یہ بھی اعلان کر دیجئے کہ میرے اوپر تو تبلیغ تھی, میں نے کر دیا, بات پہنچانا تھا, میں نے پہنچا دیا ہے. واللہ بصیر بالعباد, اور بندوں کے کرتوتوں کو اللہ دیکھ رہا. باقی تم جو سوچ رہے ہو, جو کر رہے ہو, اللہ دیکھ رہا ہے. ان الذين يكفرون بآيات الله, بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں, ويقتلون النبيين, اور نبیوں کا ناحق قتل کرتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ اب دیکھیے ایک ہفتے میں ایک دن ہم آتے ہیں. اب آپ میں سے جس کو بھی ماننا ہے الحمدللہ مانیے, جس کو بھی نہیں ماننا نہیں مانیے, لیکن ہم کو قتل کیوں کریے گا؟ ہم کیا کریں آپ کا, ہم کیا کریں آپ کا؟ ہم تو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور آپ کو سنا رہے ہیں نا. ہم یہ تو نہیں بول رہے ہیں ہم کو 50,000 روپے دے دو آپ, نہیں تو مرڈر کر دیں گے. ہم کچھ بول رہے ہیں آپ کو کچھ نہیں, 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ جو ہے پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں قتل کر دیں آپ میرے کو, کہیں قتل کرے آپ. یہی ہوتا نبی جب آتے ہیں وہ حق بات بتاتے ہیں. اب تم کو ماننا ہے تو مانو, نہیں ماننا ہے مت مانو. قتل کیوں کر رہے ہو؟ تو اللہ پاک کہہ رہا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ, نہ قتل کر رہے ہو. یہ بم بلاسٹ وغیرہ آج کیوں کر رہے ہیں؟ کیا کیا حضرت یونس علیہ السلام, حضرت سلمان علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, یروشلم والے انبیاء کرام جو وہاں پر آرام کر رہے ہیں بیت المقدس وغیرہ میں, یہ سب پر بم بلاسٹ, یہ سب پر قبضے, یہ سب پر بٹ یہ بہن کر کے کیوں چل رہے ہو؟ کیا کیا انہوں نے, کیا کیا انہوں نے؟ اپنے گھر میں اچھے قالین بچھا دو تو وہاں تم اپنے جوتے کو نہیں لے جاتے, کیوں؟ کچرے لگ جائیں گے. اتنا خراب تیرا مطلب یہ کہ اتنا اچھا جوتا ہے کہ تم نبیوں کی قبروں پر چلو. استغفر اللہ معاذ. تو یہ کہنا چاہتا ہے اللہ پاک یہ کہہ رہا کہ جو لوگ اللہ کے آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں, وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ, اور قتل کرتے ہیں ان کو بھی جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں. جیسے علماء ہم نے کہا نا, ہمیں کیوں قتل کریں گے آپ بتائیے؟ آپ کو نہیں ماننا ہے جائیے نا پیدل اپنے گھر میں, ہم زبردستی تو نہیں منوا رہے ہیں کہ سٹا کر کے مانو, ایسا تو نہیں بول. آپ کو مانیں گے سبحان اللہ آپ کو جزا ملے گی, نہیں مانیں گے وہ آپ جانیے کیا ملے گی.
کیونکہ ہم قرآن بتا رہے ہیں اپنے حساب سے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دیا, اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیا سننے کی. کہنا یہ ہے کہ اللہ پاک فرما رہا کہ نبیوں کو بھی قتل کرتے اور وارثان نبی یعنی علماء کو بھی قتل کرتے. فبشرہم بعذاب علیم, تو حبیب ان لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے آپ. جو لوگ ناحق قدم بڑھاتے ہیں, ناحق قدم بڑھاتے ہیں, ان لوگوں کو دردناک کی بشارت دے دیجیے. اتنے کیسز ہیں, اتنا کرپٹ ہے کہ اس سال یو پی بدل جائے گا, یو پی بدل جائے گا. اپنے آپ کو بدلنے پہلے جتنے کیسز ہیں اس کو تو صاف کر پہلے. اتنا کیس ہے, اتنا کیس ہے. تجھے کیسے معلوم کہ بیوی کسے کہتے ہیں؟ شادی تو ہوئی نہیں. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اب تو ایک ہی بات ہوگی, یا تو بیوی جیسا معاملات کسی عورت سے کر لیا ہوگا تب تجھے معلوم ہے کہ بیوی کے ساتھ ایسا ہوتا. کیونکہ جب پریکٹیکل ہی نہیں ہے تو کیسے معلوم کہ بیوی کو کیا عزت ہوتی. صحیح ہے کہ نہیں؟ بیٹی ہے ہی نہیں تو بیٹی کسے کہتے ہیں؟ احساس بیٹی ہے تجھے کیسے؟ ماں کا تصور ٹھیک ہے مان لے سکتے ماں ہے تمہاری, لیکن عورتیں میں تو صرف ماں ہی نہیں ہے. اور طلاق وغیرہ کے مسئلے کو تو نکاح والا زیادہ جانتا ہے نا. اب تیرے پاس تو نکاح ہی نہیں ہے, تو طلاق اور نکاح یہ سب کے معاملات تم جانو ہی نہیں. واہ 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 واہ, قرآن کی تمہارے پاس علم ہی نہ ہو اور کہو میں اہل قرآن ہوں. واہ واہ, بایولوجی کے ماسٹر ہی نہ ہو اور بایولوجی پڑھانا شروع کر دو. ایسا کیسے ہو سکتا؟ یہی ہے جہالت, یہی ہے بغاوت. نہیں میں ہوں نا, پاور ہے میرے پاس, ٹھیک ہے, سپر پاور کو تو ہم دیکھ چکے, تم لوگ کیا. تبشرہم بعذاب علیم, دردناک عذاب کی بشارت دے دو. قرآن کہہ رہا اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ, یہی وہ لوگ ہیں کہ یہ اگر اچھا کام بھی کر دیے نا دنیا میں, اگر کسی عورت کو 1 لاکھ روپیہ دے دیے, 1 لاکھ روپیہ دے بھی دیے کوئی رونے والی کو زر خرید وغیرہ, چلو مسلمان سمجھ کر دے دیے, تو یہی وہ لوگ ہیں کہ بڑے بڑے غلطیوں کی وجہ سے اللہ پاک فرما رہا اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ, کہ دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے اچھے اعمال بھی اللہ برباد کر دے گا. اچھے عمل بھی برباد کر دے گا. وجہ نبی اور بانی اسلام کی, اسلام اور بانی اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی جو سازش دل کے اندر چھپی ہوئی ہے, اس بنیاد پر تیرے ظاہری نیک عمل کو بھی برباد کر دے, ظاہری نیک عمل کو بھی برباد کر دے. ہم کہیں بھی نماز پڑھ سکتے, واہ واہ, ہم کہیں بھی نماز پڑھ سکتے, اور تیرا گاڈ جو ہے محتاج ہے ایودھیا کا, مطلب اور کہیں سے مدد نہیں کر سکتا. ہم کو تم سکھاؤ کہ ہم کہیں سے بھی کریں اللہ کی عبادت. واہ واہ واہ, اللہ نے بلوایا ہے تیری زبان سے, سبحان. صحیح ہے کہ نہیں؟ ہم کہیں سے بھی اللہ کو پکارے, میرا اللہ میری پرینا کو سن سکتا ہے, لیکن تیرا گاڈ کیسا ہے کہ تجھے ایودھیا ہی جانا پڑے گا. یہ کیسی ہے کہ نہیں؟ بول رہے ہیں نا کہ یہ مسجد کہیں بھی بنا لیے تو بنا سکتے, لیکن ہم کو وہیں بنانا پڑے گا, مطلب وہیں تمہاری مدد ہو سکتی, تو جا سب وہیں. اس کے علاوہ تو ڈر ہے تمہیں, خوف, کیا بے وقوفی, یہ شرارت ہے, یہ بغاوت ہے, یہ عبادت نہیں کرتی, اس کو پرے نہیں کہتے. پرے اس کو کہتے ہیں کہ اب رات کی تاریکی میں بھی جس کی عبادت کر رہے ہیں بس اسی پر بھروسہ کریں, دن کے اجالے ہوں اسی پر بھروسہ کریں. چاہے گھر میں لاش ہو, حی علی الصلاۃ مؤذن نے کہہ دیا مسجد کی طرف کشا کشا ہو جائے, مسجد کی طرف کھینچے چلے جاتے. شادی کا موقع ہو, حی علی الصلاۃ کہہ دیا, دوڑتے ہوئے چلے آتے. یہ ہے عبادت. خوشی اور غم جگہ کوئی ڈیپینڈنٹ نہیں رہتا, جہاں مل گیا وہی اللہ کی عبادت. یہ ہے عبادت. اللہ فرماتا ہے وما لهم من ناصرین, اور جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں نبیوں کو یا وارثان نبی علماء کو جو قتل کر رہے ہیں, اور صحیح مطلب یہ کہ صحیح پرچارکوں کو جو گالی گلوچ کر رہے ہیں, آج آپ کر رہی ہے نا, لڑکیاں لوگ دے رہے ہیں شاہ سے علمی لوگ کیا کر, یہ مولوی ملاؤں کی تشریح ہے, یہی بول رہے ہیں نا. قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہیں ان کو بھی جو دل دکھاتے ہو ان کے لیے بھی دردناک ہوگا. ان کو جو قتل کرتے, قتل یہ کیے بھائی آپ کو ہم مار دیے تو چلو 5 منٹ تکلیف ہوگی ہو جائے گا, لیکن روز جو آپ کو گالی دے رہے ہیں, روز جو آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں, یہ روز قتل ہو رہے ہیں. یہ گھٹ گھٹ کر جینا بولتے ہیں, اس جینے سے تو مرنا ہی بہتر ہے بولتے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ تو روز جو ستا رہے ہیں, اور مولوی ملاؤں کا لفظ بول کر کے 3 طلاق وغیرہ کے مسئلے کو, صحابہ کو جو تکلیف ہو رہی ہے, کیونکہ صحابہ ہے نا سب سے پہلے عالم, ہمارے تابعین ہیں, بزرگان دین, ائمہ کرام ہیں, یہ سب حضرات اسلام دیے ہیں. تو یہ لوگ جب اسلام دیے تو 3 طلاق کا مسئلہ بھی تو یہی دیے ہیں نا, قرآن بھی یہی دیے ہیں. تو اب جو ان پر انگلی اٹھ رہی ہے یہی ہے قتل, یہی ہے قتل. ان کو لا اعتبار ٹھہرانے کا مطلب یہ ہوا اسلام لا اعتبار ہو گیا, کیونکہ اسلام ہم نے لایا بھی نہیں, ہم نے دیا بھی نہیں, ہم نے تو لیا ہے ان بزرگوں سے. یہ ایک امانت ہے جو ہمیں آئی ہے,
یہ امانت کی حفاظت ہمیں کرنی ہے. ہم نے بنایا ہی نہیں تو ہمیں بول کیوں رہے ہو؟ جنہوں نے بنایا ہے ان کی ہسٹری امت کے سامنے پیش کر دو. اگر وہ کرپٹ نظر آئے تو ٹھیک ہے، ان کا دیا ہوا مسئلہ بھی کرپٹ نظر آئے، ان کی ہسٹری آف لائف بتا دو امت کے سامنے. لیکن نہیں بتاؤ گے، ہے نہیں تمہارے پاس خالی ستانا، پریشان کرنا، بس الگ خیمہ قائم کر لینا، نماز پڑھنا. اللہ ہی کی عبادت کر رہا تھا یزید بھی، صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن کئی کو لعنتی بولتے ہو آپ، یزید پلید بولتے ہو آپ، یزید چھو بولتے ہو آپ. کیوں بولتے ہو؟ اولاد کا نام یزید کیوں نہیں رکھتے ہو؟ نمازی تھا. یہ لوگ تو نمازی بھی نہیں ہے، خالی لال کپڑا پہنتے، نمازی بھی نہیں ہے. ارے ہم نمازی کو نہیں مانے، اگر حسین کو ریجیکٹ کیا گیا ہے، حسین کے دین کو ریجیکٹ کیا جائے گا تو یہ بے نمازی کو ہم کہاں سے مانیں گے؟ کیونکہ نمازی کو ہم نہیں مانتے، یہ بے نمازی، بے عملی، بے ایمان کو کہاں سے ہم مانیں گے؟ دعا ہے پروردگار عالم آپ ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے رکھے. خصوصی رحمت کا عشرہ نصیب کیا ہے مولا. رحمت بھرے عشرے میں ہم سب کو رحمت کے سائے تلے ہمیشہ ہماری ماں اور بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہمارے گھر کی تمام عورتوں کو رحمت کے سائے تلے رکھتے ہوئے روزہ رکھنے کی